الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وباع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارے کی ایک سورت جس کا نام الکوثر ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر یا خیر کثیر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہوگا، بدنام ہوگا، رسوا ہوگا. جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الایام فإنها ایام اکل وشرب وباع. فرمایا عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھو. عید کے دن یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، کھاؤ پیو. لا تصوموا فی هذه الایام، یہ چھوٹی عید کا ایک دن، بڑی عید کے 3 دن، بعض رات نے بڑی عید کے 4 دن بھی رکھے ہیں. گویا 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے یہ مہمانی کے دن ہیں، بس کھاؤ پیو. آپ کے سامنے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت تلاوت کی ہے. ظاہری الفاظ کے لحاظ سے یہ چھوٹی صورت ہے، الفاظ کی گنتی کے لحاظ سے، لیکن معنی اور مفہوم اور اپنے اندر فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے جو یہ قافیہ رکھتی ہے، اس لحاظ سے یہ بہت عظیم صورت ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور میں ایک بیٹا فوت ہوا عبداللہ، پھر اس کے بعد قاسم بیٹا فوت ہوا. اسی قاسم بیٹے کے ساتھ ہی آپ کی نسبت ابو القاسم تھی. تو مشرکین مکہ کے بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس شخص کی نرینہ اولاد فوت ہوتی جاتی ہے، تو خود ہی جب یہ شخص بھی دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا یہ مشن، اس کا یہ جو طریقہ ہے تبلیغ ہے، یہ کچھ ہے، یہ سارا ختم ہو جائے گا. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بندے کا نام و نشان اس کی اولاد سے رہتا ہے، تو اس شخص کی اولاد نرینہ فوت ہوتی جاتی ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ شخص بھی جب دنیا سے چلا جائے گا
تو اس کا یہ مشن ختم ہو جائے گا۔ یہ بات عاص بن وائل، کعب بن اشرف یہودی اور لوگوں نے بھی کی، جس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کرنا ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ بس اللہ کی طرف سے یہ جو اعزازات آپ کو مل رہے ہیں اور ملتے رہیں گے، اس پر آپ نماز پڑھتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور قربانی کریں۔ نماز جانی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، اور قربانی مالی عبادت ہے۔ ان دونوں عبادات کے ذریعے سے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ رہی بات یہ کہ جو دشمن باتیں کرتے ہیں کہ اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، لوگ اس کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کریں گے۔ یہ آیت سورت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہے، اور اس آیت اور اس سورت کے مفہوم کے مطابق ہی آپ کا نام و نشان اب تک ہے، قیامت تک رہے گا، قیامت میں بھی رہے گا۔ مقام محمود، شفاعت کبریٰ کا آپ کو اذن ہوگا، یہ سب آپ کے رفع درجات ہیں۔ اور دشمن کا اتنا ہی نام لیا جاتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلے میں تھا، ورنہ تو اس کا نام ہی نہ کوئی یاد رکھتا، اور اگر یاد رکھا بھی جاتا ہے تو لعنت کی جاتی ہے۔ اچھے الفاظ کے ساتھ تو کوئی یاد نہیں رکھا جاتا۔ رہی بات یہ کہ جو آپ کے دشمن تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کی اولاد کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کہاں آباد ہو گئے، کتنی اولاد تھی، کس ملک میں چلے گئے، کیا ان کے کارنامے ہیں، کیا ہوا ان کا، کچھ بھی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک نرینہ اولاد میں سے تو سلسلہ نسب، ظاہری سلسلہ نسب نہیں چلا، لیکن آپ کی دختری، آپ کی بیٹیوں کی اولاد سے تو شجرہ نسب اب تک ہے۔ اب تک جو سید کہلاتے ہیں وہ ان کا اکثر کا تعلق حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہی نیچے زین العابدین ہیں وغیرہ۔ تو آپ کا تو ظاہری خاندانی لحاظ سے بھی شجرہ نسب موجود ہے، آپ کے بقیہ موجود ہیں، اگرچہ بعد میں دشمنان اسلام نے نبی کے خاندان کو شہید بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی سید خاندان دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ اور بعض روایات میں تو یہ آتا ہے، سورہ احزاب کی 5ویں آیت، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور قرأت ابی بن کعب، یہ جو میں نے پڑھی ہے یہ تو روایت حفص ہے، روایت ابی جو ہے وہ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم وازواجہ امہاتہم۔ قرأت ابی بن کعب جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی تم میں سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، تمہارے قریب ہونا چاہیے، یعنی اس کو یاد کرو، اس کی سنتوں کی اتباع کرو۔ نبی تمہارا روحانی والد ہے، اب وہو اب لہم، اب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، اب پرورش کرنے والے کو۔ تو نبی ظاہری لحاظ سے بھی پرورش کرنے والے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ جب آپ سب سے پہلی مرتبہ غار حرا سے وحی کے چند جملے لے کر تشریف لائے نا، گھر میں تو بخار ہو گیا تھا، تو آپ نے کہا سملونی، اپنی بیگم کو، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کیا آپ نے اپنی بیگم کو، زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بعض کہ بیگم بھی انسان ہوتی ہے، اس کو حکم نہیں کرنا چاہیے، تو ان انسانوں کو میں بتا رہا ہوں
کہ یہاں زملونی میں صیغہ امر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کو حکم دیا کہ آپ مجھے چادر اڑا دو. تو بیگم کو نہیں حکم دینا ہے تو اور کس کو دینا ہے؟ یا تو ادھر سے افراد یا ادھر سے تفرید. افراد تو یہ ہے کہ ہر وقت مارتے رہو، ڈانٹتے رہو، یوں کرتے رہو، اس کو نہ خرچہ دو، نہ جیب خرچی دو، نہ کپڑے دو، نہ کچھ دو. یہ جاہلیانہ ترتیب. اور تفرید یہ ہے کہ اس کو پانی تک کا نہ کہو، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، بے ادبی ہے. بیگم سے پانی مانگا یا کہا بستر صاف کر دو یا کپڑے ٹھیک کر دو. دونوں افراد تفرید ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ نے نکاح پڑھایا تو آپ نے دونوں کو بٹھا کے فرمایا علی باہر کا کام آپ کے ذمہ ہے، کمائی کر کے لانا، یوں کر لانا. حتیٰ کہ اس میں لکڑیوں کا بھی ذکر ہے، کیونکہ اس زمانے میں گیس تو نہیں تھا کہ لکڑیاں وغیرہ ضرورت پڑیں گی، وہ آپ نے لانی ہے. روزینہ کما کے آپ نے لانا ہے. اور بیٹی فاطمہ گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑے وغیرہ، کھانا پینا وہ آپ کے ذمہ ہے. یہ آپ نے تقسیم کار کیا. تو جب آپ پر چند آیت کریمہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے. طبیعت صحیح نہیں تھی، پہلی دفعہ وحی کا بوجھ آپ نے دیکھا ہے. وحی کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ جس اونٹنی کے اوپر بھی سوار تھے وہ بھی بیٹھ جاتی تھی. کسی صحابی کے ساتھ بھی ٹیک لگائی ہوتی اور اس وقت وحی آ جاتی تھی، وہ صحابی کہتا تھا ایسا لگتا تھا میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا ہے. تو وحی کا بہت بوجھ ہوتا. پہلی دفعہ کا وہ آپ نے محسوس کیا. بیگم کو کہا طبیعت خراب ہے، زملونی، مجھے چادر اڑا دو. مسئلہ تو ایک آپ کو بتا دیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہوا. آپ نے ساری کہانی سنائی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یہ سارے اثرات تو ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا نبی بنا رہا ہے. واللہ اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں سب سے پہلے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن آپ پریشان نہ ہو. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے جو انا اعطیناک باب بدء الوحی، پہلی حدیث تو ہے نا انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وحی کے آنے کی ترتیب بتاتے ہیں. اس میں باب قائم کی ہے باب بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی. اس میں یہ حدیث نقل کی تفصیل کے ساتھ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھ کر یہ عرض کیا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. ایک تو میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں، ایسی خوبیوں والے شخص کو اللہ بلند و بالا کرتا ہے، ذلیل و رسوا نہیں کرتا. آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور محتاجوں کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، مہمان دار ہیں اور مصائب کو برداشت کرتے ہیں، ادھر گزر سے کام لیتے ہیں. ایسے شخص کو اللہ بلند و بالا کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دشمن کا تو نام و نشان نہیں رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے ایک ایک ادنا صحابی کا نام زندہ ہے. آپ کے ماننے والے فقہاء، اولیاء، صلحاء نام زندہ ہیں. جب تک قیامت آئے گی جو نبی کو ماننے والے ہیں ان کے نام زندہ رہیں گے، عزت کے ساتھ دیے جاتے رہیں گے. اور جو نبی کے دشمن وہ ذلیل و خوار اس وقت بھی اور اب بھی ہو رہے ہیں. تو بات بتا رہا ہوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی نرینہ اولاد مرتی جا رہی ہے، تو یہ بھی جب دنیا سے جائیں گے تو ان کا مشن ختم ہو جائے گا. تو ایک تو انا اعطیناک میں بات بتا دی کہ آپ کا مشن ختم نہیں ہوگا.
دشمن ختم ہو جائے گا، ذلیل و رسوا ہوگا، آپ کو ہم بلند و بالا کریں گے۔ ان نبیوں میں یہ فرمایا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ روحانی اب ہوتا ہے، اب پرورش کرنے والا۔ ظاہری اعتبار سے بھی نبی پرورش کرتا ہے، مظلوموں کا خیال کرتا ہے، جس پر میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ نقل کیا کہ آپ نبوت سے پہلے بھی بے یار و مددگار، مظلوموں کا، غریبوں کا خیال کرتے تھے۔ نبوت کے بعد تو ہے ہی ہے۔ نبی آپ لوگوں کے والد اور اب کے درجے میں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں آپ لوگوں کی مائیں کے درجے، ماؤں کے درجے میں ہیں۔ ماں کا عزت و احترام ضروری ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی ازواج کے ساتھ کسی امتی کا نکاح کرنا جائز نہیں تھا، احتراماً بھی اور اس لحاظ سے بھی۔ بعض رات نے تو یہ روایت نقل کی ہے کہ کل مؤمن تقی فہو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ مسلمان، ہر وہ ایمان والا مسلمان جو متقی ہے، اتباع شریعت والا ہے، فہو آل محمد، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے۔ اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ لوگوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجنبی سمجھا، پردیسی سمجھا، تو اتنے جڑتے نہیں تھے، اور ان کی بڑی عجیب داستان ہے اسلام کو تلاش کرنے میں۔ ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، اور وراثت میں جو چیز ملتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جنہوں نے چیز کمائی ہو، نہ خوب محنت کی ہو، اس کی قدر ہوتی ہے۔ اسلام کی قدر تو ان حضرات کو ہے جنہوں نے اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، مال کی، اولاد کی، اپنی جانوں کی، علاقے چھوڑنے کی قربانیاں دی ہیں۔ اسلام کی قدر تو ان کے پاس ہے۔ سلمان فارسی آتش پرست تھے، پھر یہودی بنے، پھر عیسائی ہوئے، پھر اس عیسائی عالم نے کہا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، ان علامات کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈو۔ چنانچہ طلب صادق ہو تو چیز مل جاتی ہے۔ طلب سے پہلے ہی ہمت ہاری ہوئی ہو، جی بڑا مشکل ہے، جی یوں ہے تو بڑے گنہگار بھی ہیں، تو اس طرح بھی ہیں، پھر کوئی کیا چیز ملے گی؟ طلب صادق ہو، اللہ سے مدد کی جائے، طلب میں اخلاص ہو، اللہ سے سوال کیا جائے، ضرور ملتی ہے چیز۔ کتنی مشکل چیز ملی، یہ تو فارس کے رہنے والے کہاں مدینہ میں پہنچ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات کے ذریعے سے پہچانا کہ 3 علامتیں تھیں کہ آپ صدقہ نہیں لیں گے، دوسری علامت تھی کہ آپ ہدیہ لے لیں گے، یوں بھی کر کے دیکھا، تیسری علامت تھی کہ دونوں شانوں کے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر ختم نبوت ہوگی۔ یہ چیز دیکھنا مشکل تھی۔ یہ تو غلام تھے، آتے جاتے رہتے تھے، ایک دن کبھی یوں ہوتے، کبھی یوں ہوتے، اس سائڈ میں کبھی بیٹھتے، کبھی اس سائڈ میں بیٹھتے، مسلمان تو ہو چکے تھے۔ آپ نے کہا سلمان کیا تم مہر ختم نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ نے ان کی حرکات سے پہچان لیا، کہا حضور جی ہاں، آپ نے قمیض مبارک اوپر کی، کہا دیکھ لو، اور انہوں نے بوسہ لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے، وہ عرب ہیں، اور عرب میں تو آپ نے محسوس کیا اس کو اجنبی محسوس کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگو، اے میرے صحابہ کی جماعت، سلمان کو پردیسی نہ سمجھو، سلمان میرے خاندان کا ہے، میرے خاندان کا ہے۔ تو سلمان کا خاندان پھر سید کہلایا، حالانکہ آپ کے خاندان کا نہیں ہے۔ علامہ رومی کہتے ہیں نا، حسن از بصرہ، بلال از حبشہ، صہیب از روم است، خاک مکہ ابو جہل، اینچے بلعجبی است۔ فیصلہ تو دیکھو، قدرت کا نظام دیکھو کہ مکہ کی مٹی کا ہے ابو جہل، مکہ کی مٹی خاندان رسول کا ہے ابو لہب،
لیکن اجنبی شمار ہو گئے. کہا گیا یہ سید خاندان رسول کا خاندان ہی نہیں ہے تو خاندان رسول، آپ کا چچا ہے، لیکن جب نبی کو مانا نہیں تو کیا چچا ہے خاک مکہ. جی خاک مکہ ابو جہل اینچے ابو لہبی است. ابو لہب آپ کا چچا خاندان نبوت سے نکل گیا. اور حسن از بصرہ، بلال از حبشہ، صہیب از روم از، کہ حسن تو بصرہ سے آئے، ام سلمہ کے گھر میں تھے. حضرت ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ام سلمہ ہیں، ان کے حضرت حسن کی امی جو ہے ان کی باندھی تھی اور وہیں خدمت کرتے تھے، وہیں پرورش پائی حضرت حسن بصری. اصل تو بصرہ کے ہیں، خاندان نبی شمار ہو گئے، آئے بصرہ سے. بلال حبشہ سے آئے، ایک مشرک کے غلام تھے جو ایمان کی وجہ سے ظلم و ستم کرتا تھا. ابو بکر نے خرید کے آزاد کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. بلال خاندان نبوت ہو گیا. صہیب روم سے آئے، خاندان نبوت ہو گیا. تو سلمان فارسی کے بارے میں بھی یہی فرمایا. اور سلمان سے جب کوئی کہتا تھا کہ طبیعت کیسی ہے، کہتا ہے اسلام. حالی کا حال الاسلام، کیف حالک؟ سلمان کو کہا جاتا، کہتا حالی کا حال الاسلام. اور والد کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور تمہارا پہچان کیا ہے؟ اسلام. تعارف کیا ہے؟ اسلام. مجھے تو صدیاں 350 سال عمر ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 250 سال پر تو اتفاق ہے. اللہ نے اپنی قدرت کے نشان دکھائے. آتش پرستی سے ہٹایا. کہتے دل مطمئن نہیں. والد سے روٹھے، جدا ہو گئے. یہودی مذہب میں آئے، انہوں نے کہا آگے چلو. عیسائی مذہب میں آئے، آگے چلو. چلتے چلتے مدینہ پہنچ گئے، خاندان رسول میں شمار ہو گئے. تو بات یہ ہے، فرمایا کل مؤمن تقی فہو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص ایمان والا ہے، پرہیزگار ہے، اتباع شریعت والا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے. اور اگر آل میں سے ہے، بات نہیں مانی، ایمان نہیں لایا، تو خاندان نبوت سے نکال دیا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی. اللہ نے فرمایا لا تسأل، اب دعا نہ مانگنا. فإنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اللہ نے کہا تھا آپ کی آل کو بچائیں گے، انہوں نے سمجھا میرا بیٹا میری آل ہے، دعا کر لی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے کہ اب نہ مانگنا مشرک بیٹے کے لیے نجات کی دعا، اب نہ مانگنا. اب ہم نے منع کر دیا. منع کرنے کے بعد دوبارہ نہ مانگنا. فلا تسأل نے ما لیس لک بہ علم، اب تک تو آپ کو پتہ نہیں تھا. بیٹا آپ کا ایک خونی رشتے کے لحاظ سے ضرور آپ کا بیٹا ہے، لیکن آپ پر ایمان نہیں لایا. لیس انہ لیس من عملک لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. آپ کی آل میں سے نہیں ہے. آپ آل تو بات ماننے سے، اتباع سے ہے. خاندان نبوت کے جن لوگوں نے نبی پر کلمہ نہیں پڑھا، وہ آل میں سے نہیں. سیڈوں میں آ کے جنہوں نے نبوت کا دامن پکڑا، وہ آل میں سے شمار ہو گئے. تو بات کر رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس شخص کی تو اولاد ختم ہو رہی ہے، یہ جب فوت ہو جائیں گے، دنیا چھوڑ جائیں گے، تو ان کا مشن ختم ہو جائے گا. پھر اس وقت یہ صورت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. ایک تو یہی ترجمہ ہے کہ حوض ہے ایک، جس پر بہت روایات ہیں. میدان حشر میں یہ حوض ہوگا، حساب و کتاب کے وقت یہ حوض ہوگا. مقام محمود بھی میدان حشر میں ہے کہ جس پر آپ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے اور اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. حوض کوثر میں پانی یہ جنت کی نہروں سے آئے گا، پرنالے لگے ہوئے ہوں گے، ہے جنت کی نہر. اور اس پر برتن
حدیث میں آتا ہے کہ ستاروں کی طرح انگنت ہوں گے، چمکتے بھی اس طرح ہوں گے، نبی کے ساتھ پانی پلانے میں مددگار حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، دنیا میں بھی وہ اشاعت دین میں مددگار۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ 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 سے ڈرو ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہنا، کوئی غلط بات نہ کہنا۔ جس نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے میرے صحابہ سے بغض کیا انہوں نے میرے ساتھ بغض کیا ہے۔ دوستو، اسلام کے لیے کوئی 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا، اور جنہوں نے جانیں کٹائیں، فرق تو ہے نا۔ پھر حضرات صحابہ کرام کا وہ منظر پڑھیں جو غزوہ احد کا ہے، دشمنوں کا پورا پروگرام تھا کہ نبی کو ختم کرنا ہے، نبی کو ختم کرنا ہے۔ ہر صحابی جان دیتے گئے تاکہ نبی کے اوپر کوئی وار نہ جائے۔ اونچی جماعت ہے، اس لیے تو رضی اللہ عنہم کا لقب پایا ہے۔ تو آخرت میں بھی حوض کوثر پر جو پیالے امتیوں کو پیش کیے جائیں گے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم خاص ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مجلس میں شریک بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ کے اوپر غنودگی کی کیفیت ہو گئی، جیسے ایسے تھوڑا سا نیند کی کیفیت ہو گئی، اور نبوت کے وحی کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آپ کی پیشانی مبارک پر موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ وہی شروع ہو گئی، خاموش ہو گئے ہم سب۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی کیفیت درست ہوئی، آپ مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ مسکرائے؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے اور میری امت کو ایک اعزاز بخشا اللہ نے، اس پر مسکرا رہا ہوں۔ جبرائیل نے بتایا کہ آپ کو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ حوض کوثر عطا کرے گا، اس پر برتن اور پیالے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح، چمکتے ستاروں کی طرح انگنت ہوں گے، اور آپ اپنی امت کو، امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ میدان حشر میں وہ ان کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، وہ اس طرح پانی ہوگا، جنتی پانی ہے، اور اس میں یہ مقام اور خوبی رکھی گئی ہے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ آخر میں جبرائیل نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں کو آپ پانی پلانا چاہیں گے، وہ بھی قریب آ چکے ہوں گے، لیکن فرشتے روک دیں گے، ان کو آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، یہ جو آ رہے ہیں قریب۔ تو بتایا جائے گا کہ آپ کے امتی ہیں، لیکن انہوں نے دین میں اپنی طرف سے کوئی چیزیں داخل کر دی تھی۔ جدت جدت کا نعرہ دیکھا نا جی، کہ دنیا جناب بڑی جدید ہو رہی ہے، سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے، فلان کر رہا ہے، تو انہیں اپنی ترقی تو سمجھ میں نہیں آئی، اسلام میں ترقی کی کوشش شروع کر دی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، بندے کو کوئی بات سمجھ میں آئے تو اپنے اندر عمل کی شکل میں لے۔ اسلام ایک اللہ کا طرف سے عطا کردہ علم ہے، مذہب ہے، جس کو آخری پیغمبر نے ہمیں بتایا۔ اللہ کے علم کے اندر آپ جدت لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کا اپنا علم ہے اس میں جدت لاؤ، کہ اسلام میں جدت شروع کر دی۔ اب وہ جناب پہلے ڈھول نہیں ہوتے تھے، اب تو جدت آ گئی ہے، ڈھول بھی جائز ہیں۔ پہلے بانسریاں نہیں ہوتی تھی، اب تو جناب نیا دور آ گیا تو یہ بھی جائز ہے۔ اور پہلے تو فلاں نہیں ہوتا تھا تو اب تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ اپنی طرف سے۔ ہاں، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، 8واں پارہ دوسرا رکوع۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بعض دفعہ شیطان اپنے دوستوں کو الہام کرتا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں اسلام کے خلاف کرو۔ اسلام اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام مکمل نظام ہے۔ 14ویں صدی کے کسی بے دین محقق
کسی بے رہ روی شکار کے محقق کی وہ ترجمانی کی ضرورت نہیں رکھتا، وہ پہلے سے ہی مکمل ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو دور کر دیا جائے گا جو دین میں جدت ڈالتے ہیں، اپنی طرف سے چیز ایجاد کرتے ہیں، پھر اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں، نہ کوئی کرے تو اس کو غلط بھی کہتے ہیں، ان لوگوں کو دور کر دیا جائے گا۔ منافق قسم کے حدیث میں آتا ہے ان لوگوں کو دور کیا جائے گا کہ اسلام کی مجلسوں میں جڑتے تو رہے، اندر سے مسلمان نہیں تھے، بس جاسوسی کے لیے آتے رہے، کچھ اور طریقے کے لیے آتے رہے، اندر باہر سے وہ مسلمان مومن نہیں تھے، ان کو نبی کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو میدان حشر میں دونوں اعزازات سے نوازے، نبی کے صدقے حوض کوثر سے پانی بھی نصیب ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو، اسی سے کام بننا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ عبداللہ بن عباس کی تفسیر تو یہ خیر کثیر عطا کیا، ہر خیر اے نبی ہم نے آپ کو عطا کیا، صرف حوض کوثر نہیں، ہر خیر آپ کو عطا کیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے مطابق کہ آپ کا رب آپ کو دیتا جائے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں سورہ والضحیٰ ہے، اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ مستقبل کا صیغہ ہے اے نبی، مستقبل کا صیغہ نا، ماضی کا نہیں ہے، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا مستقبل میں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے جو ابھی آپ کا رب مستقبل میں آپ کو عطا کرے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے، وہ کیا چیز ابھی باقی ہے؟ ہم نے تو ساری چیزیں، ساری نعمتیں دیکھ لی ہیں، اللہ نے آپ کو عطا کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں میرا رب مجھے اذن عطا کرے گا، تو اس اذن کی برکت سے میں اپنے گنہگار امتیوں کی مغفرت رب سے چاہوں گا، میرا رب جب میرے گنہگار امتیوں کی مغفرت کر دے گا تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ آپ کو اے نبی آپ کو بہت سارے اعزازات عطا کیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، سب سے پہلے کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے انسان کو ہر وقت ہی نعمتیں ملتی ہیں، یہ انسان کمزور ہے نا، ان الانسان جہولا لظلوما جہولا، سمجھتا نہیں ہے، صرف پیسہ ملے تو یہ سمجھتا ہے کہ نعمت آئی ہے، یا گریڈ بڑھ گیا نعمت آئی ہے۔ یہ نعمت بھی ہے جو آپ کو اللہ نے نماز کے لیے بھیج دیا، صحت عطا کی ہے، ایمان دیا ہے، اچھی اولاد، گھر والے دیے، یہ سب نعمتیں ہیں جس کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ اچھا ملک آپ کو دیا جو ایک نظریاتی ملک دنیا میں وجود میں آیا، اور سارے بھیڑیے یوں جناب منہ لگا کے بیٹھے ہوئی ہیں کہ کب اس کو ہڑپ کریں۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں، نعمت پر سب سے پہلے شکر آوری یہ ہے کہ نماز پڑھیں۔ فصل لربک، اللہ تعالیٰ نماز سے بہت خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اے نبی ان نعمتوں کے بدلے میں آپ نماز پڑھیں، یہ تو قولی اور جانی عبادت ہے۔ وانحر، اور قربانی کیجئے، یہ قربانی مالی عبادت ہے۔ کافر لوگ قربانی بتوں کے نام، اس وقت مشرکین مکہ بتوں کے نام پر کرتے تھے، آپ اپنے رب کے نام پہ کریں قربانی۔ پہلی امتوں کے لیے قربانی کا گوشت حلال نہیں تھا، آپ کی امت کے لیے حلال طیب ہے۔ اور 3 دن ہیں قربانی کے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، اور جیسے آج 12 ذی الحجہ ہے۔ 12 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے 6:45 بجے سے پہلے جس شخص نے قربانی کر لی اس کی قربانی ہو گئی۔ ذبح پہلے ہو گیا، 6:30 بجے تک ذبح ہو گیا، کھال بے شک بعد میں اتری، گوشت تقسیم بعد میں ہوا، کوئی بات نہیں، قربانی ادا ہو جائے گی۔ جو شخص ان 3 دنوں میں صاحب حیثیت ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، بھلے پہلے نہیں تھے پیسے، اور جس کی رہ گئی ہو وہ آج بھی اس طرف توجہ کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس حصے وہ 6000 والے میں سے ہیں جو ہم شمالی علاقہ جات میں کر رہے تھے، جو ساتھی کوئی رہ گیا ہے اور کو اس کی سوچ و بچار ہے جمعے کے بعد مل سکتا ہے۔ تیسری آیت فرمائی ان شانئک ھو الابتر،
اے نبی آپ کا دشمن ذلیل و رسوا ہوگا. ہمیشہ یہ جو دشمن ہے نا، جن کو اللہ قرآن مجید نے بھی کہا کہ یہود و نصارہ یہ کافر عدوی و عدو، تمہارے بھی میرے بھی سب کے دشمن ہیں، اللہ فرماتے ہیں. اب دیکھ لو، کوئی مسلمان کسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا بے ادبی سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی مسلمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کوئی بھی پیغمبر، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پہلے آئے اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہمارا سارا پیغمبروں پر ایمان ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ. سارے پیغمبر اللہ کے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی عطا کردہ کتابوں پر ایمان ہے، اس کے پیغمبروں پر ایمان ہے. ہاں، اب ضابطۂ زندگی اور ایمان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ضروری ہے. تو ہمارے آخری نبی پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس کی ہدایات، اس کی تعلیم، اسوہ حسنہ کے مطابق عقیدہ بنانا ہے، نماز روزہ، عبادات، معاملات، معاشرت بنانا یہ ضروری ہے. لیکن مسلمان اتنا طریقے پر بھی ذرہ برابر سوچ بھی کسی سابقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی نہیں سوچ سکتا. کوئی ہمارے سامنے عیسائی اور یہودی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کرے، بے ادبی کرے، کوئی جملہ بولے، ہم اس کو تو پکڑ سکتے ہیں کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو، اور پکڑ کے عدالت میں لے جانا چاہیے، خود اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے قانون. لیکن کوئی مار سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، دبا سکتا ہے کہ آپ نے ہمارے اس عیسائی کو، کہ آپ نے ہمارے پیغمبر کی بے ادبی کیوں کی. لیکن اس عیسائی شخص نے جو ہمارے پیغمبر کی بے ادبی کی ہے، کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کر سکے گا. یہ ہمارا اصول. اور آج تک دوستو تاریخ اسلام میں کسی مسلمان نے کسی پیغمبر کی توہین اور بے ادبی نہیں کی ہے. تاریخ اسلام میں شروع سے لے کر اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی تو لوگ گزرے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنی زندگی کا وہ حلف لیا تھا کہ جس وقت یہ صہیونی جنگ، صلیبی جنگیں شروع ہوئی اور اس انگریز نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ادبی کی تھی، حاجیوں کے قافلے کو مارا تھا، پکڑا تھا، پیدل چلتے تھے، تو ساتھ یہ بے ادبی کہی تھی کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ رسول بچاتا ہے تو لاؤ پھر اپنے پیغمبر کو تمہیں بچائے. یہ بے ادبی کی تھی اس نے. یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہنچی جو اس وقت بادشاہ تھا. اس نے کہا اچھا وقت کی بات ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، دن تو پھر کے آتے ہیں نا. وہ پکڑے گئے انگریز، وہ سارے جرنیل جس نے بے ادبی کی تھی وہ بھی پکڑا گیا. معافی مانگنا شروع ہو گئے، ساروں کو معاف کرتے گئے. سلطان صلاح الدین ایوبی معاف کرتے گئے. اور جب اس کا نمبر آیا جس نے حاجیوں کو یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے، لاؤ تم اپنے محمد کو جو تمہیں بچا سکے، یہ جو اس کو پکڑ لیا اور کہا کھڑے ہو جاؤ، محمد کی دربار اور محمد کا نظام تو لگے گا میدان حشر میں. اس کا ایک ادنا خادم اور غلام ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ محمد کے خادم اور غلام بھی کس طریقے سے نبی کی توہین پر مدد کے لیے پہنچتے ہیں. تمہیں بتاتا ہوں. اپنی تلوار کے ساتھ اس گستاخ رسول کو قتل کیا تھا. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے اس ہیرے کا نام ہے جس نے 90 سال کے بعد بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا. اور بہت بہرحال تو ان نشانے کا ہوا الابتر. اب بھی آئے دن خاکے شائع ہوتے رہتے ہیں. اب سب سے زیادہ منحوس طریقے سے سامنے ہائی لینڈ کی حکومت آئی ہے. اور ہم کیا کریں گے؟ مولوی صاحب کیا کر سکتا ہے؟ بس جمعے کے دن بول دے گا، آپ نے سن لیا. کوئی بہت زیادہ بہتر ہوگا تو روڈوں پر آ جائے گا، احتجاج ہو جائے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گستاخان رسول کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنا وقت ضائع کیا، احتجاج ہو گیا. جب تک کہ مسلمان حکمران اس میں ہوش کے ناخن نہیں لیں گے. اسلامی سربراہی کانفرنس کا کیا مطلب ہے؟ تمام اسلامی ملکوں کی ایک تنظیم کا کیا مطلب ہے
کہ جب اللہ کی توہین ہو جائے، شریعت کی توہین ہو جائے، قرآن کی توہین ہو جائے، محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے، تو اس میں ان بادشاہوں نے کچھ نہیں بولنا؟ کیا مطلب ہے ان کی فوجوں کا؟ کیا مطلب ہے ان کے نظریات کا؟ کس چیز کے یہ مسلمان ہیں کہ کلمہ اسلام نام ہی دو چیزوں کا ہے، ایک اللہ اور اللہ کے رسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب نبی کی توہین ہو، ایک مسلمان، ایک عام مسلمان کا تو یہی ہے کہ وہ بول سکتا ہے، احتجاج کرا سکتا ہے، لیکن اصل تو صاحب اقتدار لوگوں کا کام ہے کہ حکومت ان کو اچھے طریقے سے جواب دے، ان کے ساتھ کم از کم پہلا کام تو یہ کرے کہ سفارتی تعلقات ختم کرے کہ تم نے ہمارے ایمان کے ایک عظیم جز رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، ہمارا تمہارے ساتھ لین دین تعلق نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ بات کہ دوستو مسلمان سویا ہے اور نشے کی نیند سویا ہے، جب یہ نشے کی نیند سے اٹھے گا اور غیرت کو اپنے ساتھ لے گا تو اس وقت دشمنان اسلام چپ ہوتے ہیں۔ ہماری تقریروں اور احتجاج سے دشمن چپ نہیں ہوتا۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا